کربلا سے وہ جلا کر لایا جاتا ہے کہ اگر ہم گھر تک لے گئے تو منت پوری ہوئی، کتنی بڑی جہالت۔ وہ جلایا چراغ اور گھر تک لائے، اگر گھر تک پہنچ گئے تو منت پوری ہو گئی، پتہ نہیں کیا کیا رسمیں چالو ہو گئی، اتنی خرافات چالو ہو گئی۔ کہاں سے آئی؟ یہ اس وجہ سے آئی کہ ہم نے روک ٹوک بند کر دی۔ اگر ٹھیک ہے ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے روک دو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا غلط کام ہے؟ کم سے کم انسان کو شرم محسوس ہو۔ اور اگر نہ ہاتھ سے روک سکتے نہ زبان سے روک سکتے تو سب سے ایمان کا سب سے کمزور درجہ جو ہے وہ دل میں برا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہاں یہ بات غلط ہوئی لیکن دیکھا کہ وہاں شریک ہو گئے۔ آدمی کہتا ہے یہ کام غلط ہے کہ بھی رائے زبان سے اور اس غلط کاموں میں شریک بھی ہو رہا۔ کوئی سا بھی کام ہو، گھر کا ہو، محلے کا ہو، شہر کا ہو، ملک کا ہو، تو اسی لیے حدیث پاک میں سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہاتھ سے روکنا ہے۔ اگر ہاتھ سے روکنے میں فتنہ فساد ہو تو آدمی زبان سے کہہ دے، اور زبان سے نہیں کہہ سکتا تو کم سے کم یہ کہ دل میں برا جانے، یہ ذالک ضعف الایمان، ایمان کا سب سے کم درجہ۔ آج تو آدمی دل میں بھی برا نہیں جانتا ہے، اپنے قدم میں جانا ہے، اپنے دور میں جانا ہے، یہ بات نہیں کرنی، یہ بات نہیں کرنی۔ جہاں بھی کوئی غلط کام ہوتے وہ دیکھو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت کی، اسی محرم الحرام کی پہلی تاریخ میں ایک شخص نے ان کو شہید کیا، وفات ہوئی۔ جب مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے، ایک شخص نے شہید کیا، تو ان کو تو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگی، لوگ آ رہے جا رہے اور وہ بہ رہا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس کا پائجامہ تختوں سے نیچے لٹکا ہوا، فرق کہنے لگے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، کل قیامت کے دن تیرے تختوں کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ یعنی اپنی تکلیف ہے لیکن اس تکلیف کو بھول کر کہنے لگے کہ تو سنت کے خلاف چل رہا ہے، تیرے تخت کل قیامت کے دن اللہ تجھے جہنم میں تیرے تخت میں جلائے گا۔ کیوں؟ ایسی حالت دیکھی اپنا کام کرو۔ آدمی ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، اور ادنا درجہ ان کی دل میں برا جانے، ادنا درجہ ہے۔ اور دل میں برا جاننے کی بات یہ کہ آپ کی گاؤں سے